بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا سیاسی، سماجی اور صحافتی میدان میں انسانی حقوق کے واقعات یا کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنی ہو۔ جو نامور شخصیات ہم جہد پہلوؤں کے ساتھ میدان عمل میں کام کر رہی ہیں، ان میں انجم صحرائی نمایاں نام ہے۔ انجم صحرائی صاحب کی کتاب زندگی کا قصہ نصف صدی سے زائد پر محیط ہے۔ آج پروگرام 30 منٹ میں محترم انجم صحرائی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ فرینڈز، آپ بھی انجم صحرائی صاحب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پیج کو اس کے کومنٹس میں آپ سوال کیجئے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام دیجئے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کیجئے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انجم صحرائی صاحب سے آپ کی بات کی جائے۔ صحرائی صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا، آپ کی محبتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ شخصیت ہے ایسی ہے، آپ کا طویل سفر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو یاد بھی کیا جائے، یاد رکھا بھی جائے اور دہرایا بھی جائے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ گزرے دنوں سے آج کی اس محفل کا آغاز کیا جائے کہ لیا کی جو تاریخ ہے، جس کے آپ کم از کم نصف صدی کے آپ گواہ ہیں، کل اور آج کا لیا کن لفظوں میں آپ دیکھتے ہیں؟ میرے دو میدان رہے ہیں، صحافت اور سیاست، جی، اور سماجی خدمت بھی میرا میدان رہا ہے۔ ہاں جی۔ ہماری جو سیاست ہے وہ پوسٹ اسٹیٹس کا شکار ہے۔ صحافت میں کچھ بہترین نمایاں تبدیلیاں ہوئی ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، صحیح، خاصی محنت ہوئی ہے، لوگوں نے آگے بڑھنا سیکھا ہے، لوگوں نے نئے نئے موضوعات تلاش کیے ہیں، جدوجہد کی ہے۔ لیا ظاہر ہے پوری دنیا آگے جا رہی ہے تو لیا بھی بہت آگے جا رہا ہے، جی، لیکن جس میدان میں میں انتہائی مجھے مقصد ہے کہ تحفظات ہیں، وہ آپ کا سیاسی کلچر ہے۔ ٹھیک، اور یہ سیاسی کلچر جو ہے وہ گزشتہ 5 صدی سے ایک ہی مدار کے گرد گھوم رہا ہے۔ صحیح، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بھلے سے اس ملک میں جمہوریت رہی، آمریت رہی، اسلام آیا، لبرل سوچ کے لوگ آئے، مشرف صاحب تشریف لائے، ہمارے ہاں جو سیاست ہے جن گھروں کی لوٹی رہی وہی گھروں کی لوٹی آج بھی ہے، یعنی اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں ہم لا سکے باوجود خواہش کے۔ ٹھیک، اور اب میرا سانحہ کہہ لیں یا یہ میری خوبی کہہ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ میری سوچ کا ایک اپنا انداز ہے کہ میں نے جو لکھا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ جی، میں نے اگر یہ سوچا کہ یار اس ملک کے عام آدمی کو جس کا حق ہے اقتدار اور اختیار کا، جسے جمہوریت جو ہے وہ قوت بخشتی ہے، قوت کا محور بناتی ہے، تو اسے پھر بالادست ہونا بھی چاہیے۔ ٹھیک اس ہے، کے لیے جدوجہد کی، لیکن یعنی انتہائی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ابھی اسی کنویں کے مینڈک کی طرح اسی ہول میں چکر لگا رہے ہیں۔ ہم اپنا کوئی نئی منزلوں کے یعنی سیاسی منزلوں کے ہم مسافر نہیں بن سکے۔ ابھی پاکستان کو لے لیں، پاکستان کے کسی حلقے کو لے لیں، پاکستان کے کسی صوبے کو لے لیں، وہی چہرے ہیں جو 5 صدی سے ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، اور باوجود خواہش کے، باوجود نعروں کے، باوجود ایک گفت و شنید کے ہم لکھتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم وہیں رکے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھہرا ہوا ایک پانی ہے جہاں سے بدبو مار رہا ہے، پوری سیاسی کلچر میں ایک بدبو پھیل رہی ہے، کیونکہ کوئی نیا پن نہیں ہے۔
ہمارے پاس وزیر اعظم کوئی نیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی وزیر اعلیٰ نیا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایم این اے نیا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایم پی اے نیا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کونسلر نیا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ناظم نیا نہیں ہے، وہی لوگ ہیں. اچھا، یہ وہی لوگ ہیں، اس میں لوگوں کا قصور ہے یا ووٹرز کا قصور ہے؟ ہمارا نظام کا قصور ہے. ہمارا نظام عام آدمی کو یعنی اعتماد نہیں بخشتا. اب ہمارے یہاں ایک بات، میں ہم فیلڈ میں ہیں، جی میرا خیال شاید 21 میں، میں نے جنوری 21 میں نے اپنا ایک منشور دیا، جی ویڈیو پڑی ہے. 2010 سے ہم لوگ سماجی خدمت میں ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں جی. اور پچھلے اگر آپ 5-7 سال کے عرصے میں جو ہمارے لیا کے بہت اہم ترین مسائل تھے، سیلاب تھا، دریائی کٹاؤ تھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو مقصد ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ تھا، مہنگائی تھی، بے روزگاری ہے، ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ہم نے لوگوں کو سول سوسائٹی کو متحرک کیا، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہم نے بلایا لوگوں کو اور ہم نے کہا کہ جناب آئیں مل کے بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. آپ بھی ہمارے اکٹھوں میں شریک رہے ہیں، ہمارے اجلاسوں میں شریک رہے، مشاورتی اجلاس میری خوش بختی ہے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سوچ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ایک سوچ بن گئی ہے کہ نہیں جی بننا تو انہوں نے ہے، یہ جو بنے ہوئے نا ان کو نہیں، انہوں نے تو بننا ہی بننا ہے نا جی. کوئی کہتا ہے جی میں نے بات کر کے آ گیا، کوئی اس نے کہا جی مجھ سے بات ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی جتنی محنت کر لیں تو ہمارے ایک سوچ بنی ہوئی ہے جی بننا اسی نے ہے، جو ہمارے یہاں موجود ہے، جو پیر صاحب ہے، خان صاحب ہے، ملک صاحب ہے، خدا ہے، باقی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اب یہ سوچ، اس جامد سوچ نے ہمارے نئی نسل کو بھی اتنا اپنے اسیر کر لیا ہے، جکڑ لیا ہے کہ اس کے اندر اعتماد کا فقدان ہے. وہ اپنی رائے دینے کے باوجود بھی اپنی رائے پہ اسے اعتماد نہیں ہے اور وہ اپنی رائے کو استعمال نہیں کرتا. اچھا، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے شاید اس لیے پیدا ہو گئی ہو کہ الیکشن بہت مہنگا ہو گیا، الیکشن کے تقاضے بدل گئے، الیکشن میں کریکٹر سے زیادہ جتھے آ گئے، مافیاز آ گئے، بڑے بڑے ٹیم ڈیگ آ گیا. الیکشن تو پہلے بھی مہنگا تھا جی، پہلے بھی الیکشن جو ہے وہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں تھا، آج بھی عام آدمی کی دسترس میں نہیں. بنیادی طور پہ اب یہ ہوا ہے کہ جو الیکشن ہے، جو سیاست ہے، ایک زمانے میں ہمارے یہاں پہ جو اشرافیہ ہے اس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ایوب خان کے بعد سے لے کے اور ضیاء الحق کے ابتدائی دور تک کہ وہ اشرافیہ اپنے جو وسائل تھے اس کو نیلام کر کے سیاست کرتے تھے جی. یعنی مجھے یاد ہے پیر محمد شاہ صاحب، چکر صاحب، پیر مہتاب صاحب، اس زمانے کے جو ایم این اے تھے ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یار انہوں نے 2 مربے بیچے ہیں، انہوں نے 5 مربے بیچے ہیں، انہوں نے 4 مربے بیچے ہیں. وہ اپنی دیانتداری پہ اپنی سیاست کا جو ہے نا جی وہ نہیں کھڑا کیا کرتے، دیانتداری کو ذمہ نہیں کیا کرتے. وہ لوگوں کے مال کو، اسٹیٹ کے مال کو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگوں کا حق ہے. نہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ تھی کہ لوگ اپنا شوق اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اپنی پراپرٹی فروخت کرتے تھے، اس کو قربان کرتے تھے، یہ سوچ زیادہ اچھی تھی یا آج والی سوچ؟ میں آپ کو تسکین اور شوق بھی ہوگا لیکن اس میں جو اس وقت کی جو سیاسی قیادتیں تھیں ہماری، یعنی جو ہم جن کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے جو سیاسی قائد تھے وہ ایک نظریاتی سوچ رکھتے تھے. ان کے اندر پاکستان سے محبت کی سوچ موجود تھی، پاکستان کو تعمیر کرنے کی سوچ موجود تھی، پاکستان کی حیثیت کی بنیاد پر اپنے مسائل اور وسائل کو بڑھانے کی جو ہے نا سوچ نہیں تھی. وہ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا چاہتے، ترقی پذیر پاکستان بنانا چاہتے. آپ دیکھیں کہ ذوالفقار کے بھٹو پھانسی چڑھ گئے، اس پہ قتل کا الزام تو لگا لیکن کرپشن کا الزام نہیں لگا. صحیح، ٹھیک ہے. اس زمانے میں میاں طفیل صاحب ہوا کرتے تھے، پروفیسر غفور صاحب ہوا کرتے تھے. اس زمانے کے جو لوگ تھے یعنی وہاں کرپشن نہیں تھی، وہاں یہ کہانیاں نہیں تھی. تو آج کیا ہے؟ آج تو کہانیاں ہیں. آج تو آپ کہیں بھی انگلی رکھ دیں، کسی صاحب پہ بھی انگلی رکھ دیں، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کرپشن، وسائل کو بیچ کھانے کی تاریخ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، اب اس سیاست کو، اس آلودگی سے کون بچائے گا؟ ہم بچائیں، آپ بچائیں، یہ عوام بچائے جس کو گھاٹا ہو رہا ہے. جس عوام کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ اس کی ذہن میں
یہ سوچ جو ہے پنہا اور پیوست ہو گئی اس ہے. لیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں ان کا بھی ایک کردار ہے. نہیں ہمارے یہاں ایک بات بن گئی ہے نا جی کہ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں نہ دیں انجم سر نہیں بن جانا ہے. جب یہ سوچ بنے گی پھر آپ کو ووٹ کون دے گا تو کیوں دے گا. مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے آپ سے 3 سوال پوچھے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا دیانتدار امیدوار مالی طور پر جو کمزور ہے موجودہ سیاسی سسٹم میں آنے والے الیکشن میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ سر میں یہ ان کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ سیاسی سسٹم مروجہ انتخابی نظام عوام کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے؟ اور اس کے اور انہوں نے دوسری سی بات یہ کی ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی کرپشن فری سیاستدان تھے. میں تو اس کا ان کا ذکر کیا ہے مولانا صاحب کا. ہاں جی. مولانا صاحب مرشد صاحب کے ساتھی تھے, ہمارے قائد رہے. ہمیں ان کی عظمت سے قطن جو ہے نا مجھے تو نہیں ہے. نورانی صاحب واقعی نورانی صاحب باقردار اور یاد ہوگا کہ میں تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے بچوں کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی دعا لگی ہے. یاد ہے آپ؟ جی یاد. تو پہلے تو بات یہ ہے جی کہ میں اتنا دیانتدار آدمی اور اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں. میں ایک عام انسان ہوں, مجھ میں بہت سی غلطی ہوں گی. یہ نعمان بھائی کی جو ہے یہ مفتی صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت سا, اس لیے تھوڑا سا مجھے جو ہے نا جی فیور کر رہے ہیں. میں عام انسان ہوں, پاکستانی ہوں, مجھ میں بھی بہت سی خامیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے سب کو بچائے اور ہمیں مجھے بھی بچائے, سب کو بچائے. دوسری بات یہ تھی کہ اس نظام میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن اس مایوسی کی کوئی بات نہیں. ہم نے جدوجہد کرنا ہے. یا تو خدا نے مجھے یہ آگے نہ دی ہوتی نا, یا شعور مجھے نہ بخشا ہوا ہوتا, پھر تو کوئی بات نہیں. جب خدا نے مجھے آگے اور شعور دیا ہے, میں نے عام آدمی کو بالا دست دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور مفتی صاحب میری یہ جدوجہد آج کی نہیں ہے. میں 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل میں گیا تھا 3 ماہ کے لیے. لوگ آج روتے ہیں 3 MPO کے تحت جاتے ہوئے. میں 16 سال کی عمر میں 3 ماہ کے لیے 16 MPO میں نے بھگتائی. وہ ایسا آپ نے کیا کام کر دیا تھا؟ میں نے کوٹا تو جلسہ کیا. کس بات کا؟ 14 اگست میں آیا تھا. اس وقت کا سب کا دور تھا. ڈاکٹر دوست بزدار صاحب, ڈاکٹر عبدالقادر صاحب, میاں محمد بشیر صاحب, ہم 32 آدمی تھے جو ہم جیل میں گئے تھے. سب سے چھوٹا قیدی میں تھا. نعمان قادر صاحب نے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ضلع لیہ کی عوام کی فلاح کے لیے بنیادی پروگرام جس پر عمل درآمد کرا کر عوام اور لیہ کی تعمیر ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے, وہ کون سے ہیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ سر یہ تو باقاعدہ پوری ایک ویڈیو موجود ہے فیس بک پہ, اور دوستوں کو پتہ بھی ہے جو مین ہمارے مسائل ہیں ان کی بات ہم نہیں کی ہے. دریا کٹور کے متاثرین کا مسئلہ ہے, ڈویژن کا مسئلہ ہے, MM روڈ کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ برسوں اس لیے نہیں حل ہوتے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے یہ سبجیکٹ نہیں ہوتے. سر یہ دیکھیں آپ کی ساری لیڈرشپ ہے جسے وہ پبلک ووٹ دے کے اگر مجھے مطمئن کر سکتے تو میں ان کے خلاف الیکشن کیوں لڑتا؟ نہیں, یہ جو ہے سوال ہے نا جی کہ اب آپ یہ دیکھیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. بسم اللہ. ہمارے پچھلے یعنی 15-20 سال سے ہمارے حلقے کی سیاست یہ سمجھ لیں کہ 2.5 سال ایک گھر میں رہتی ہے, 2.5 سال دوسرے گھر میں چلتی ہے. 2 ہی چہرے ہیں جو ہم MNA بنا رہے ہیں, جناب جکھر صاحب اور جناب پیر صاحب, یہی ہے نا جی. اب ان دونوں کے آپ مجھے بتائیں کہ علاقائی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے, مجھے بتا دیں. بتا دیں, آپ بتا دیں. جی علاقائی آپ کے MMA روڈ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے, آپ کے دریائی کٹاؤ کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے نا جی. آپ کے یہاں بے روزگاری آج تو نہیں پیدا ہو گئی, آج پیدا ہوگی. 1950 میں آپ کے یہاں ایک یونٹ لگا شوگر مل کا, وہ بک گیا. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کا جو 45 ایکڑ رقبہ ہے وہ گم ہو گیا. تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹل کے اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی پٹی لگ گئی, وہ آج تو نہیں لگی. آپ مجھے بتائیں, آپ کا ایجوکیشن کالج تھا اس کو آپ نے کنورٹ کر کے بادر کیمپس بنا دیا, بادر کیمپس کو کنورٹ کر کے یونیورسٹی بنا دی. کیا لائے آپ مجھے بتائیں, لائے کیا ہیں آپ؟ نام کی تبدیلیوں کے علاوہ کچھ آپ کا لیہ پہلا پاکستان کیا دنیا میں منفرد ضلع ہے جس میں 22 مرلے پہ آپ کا کامرس کالج ہے جہاں کو ایجوکیشن. اچھا یہ آپ کسی سے مطمئن بھی ہیں؟ سر میں تو اپنے آپ سے بھی مطمئن ہوں, لوگوں سے بھی مطمئن ہوں, لیکن میرا
حق بنتا ہے، میرا یہ سوال کرنا میرا رائٹ ہے. آپ کسی دور کو، کسی بھی حکومتی دور کو لیا کے لیے فیوریبل لیا کے لیے کہ میں پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں دیکھ رہا ہوں نا. پاکستان کہاں پہنچا ہے سر؟ پاکستان کہاں پہنچا ہے؟ پاکستان آدھا رہ گیا. آدھے کے بعد بھی دوسرے جو آدھا باقی بچ گیا، کیا اس پہ آپ کا ذہن مطمئن ہے؟ مجھے بتا دیں، آپ اعتماد سے ہیں؟ میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں سوائے مایوسی کے، سوائے دکھوں کے، سوائے ہمارے اس ملک کو بے روزگاری میں دھکیلنے کے، آپ کے یہاں بجلی نہیں ہے، آپ کے یہاں بے روزگاری ہے، آپ کے یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے. ایک جو آپ کا جو طبقہ ہے، میرا جو طبقہ ہے، جو آپ گدی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ، ہمارے اندر کے زخم کسی نے دیکھے ٹٹولے؟ مگر لوگ آپ کو ووٹ تو دیتے نہیں. سر میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، میں جو بتا چکا ہوں. لوگ تو انہیں کو ووٹ دیتے جو آپ کے اعتماد دلانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. آپ کو یاد ہے جب بجلی مہنگی ہوئی تو آپ کے لیا میں کون نکلا؟ وہ پاؤں پہ چھالے، وہ تو آگے بات آ رہی ہے نا. دیکھو نا، نکلا وہ میں ہی نکلا. اچھا مزے کی بات ہو کہ وہاں میرے اس پہ فیس بک پہ ایک بندے نے مجھے، ایک نوجوان نے سوال کیا کہ جناب آپ ننگے پاؤں تو چلے لیکن بجلی تو کم نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی اکیلا میں ہی چلا ہوں نا، آپ نے میرا ساتھ دیتے. صحیح بات ہے یہ. اچھا آپ کیا ڈکیتی ہوئی؟ ہاں جی. کہاں تھے یہ سارے لوگ جو آج امیدوار ہیں؟ صحیح بات، مجھے بتا دیں کہاں تھے آپ؟ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے نا جی. آپ تو بات کر رہے تھے نا. ہاں جی. ہم بات کر رہے تھے، یہ لوگ کہاں تھے؟ ہاں جی. اچھا اس کے بعد آپ کی بجلی مہنگی ہوئی، کہاں تھے یہ سارے لوگ؟ صحیح بات ہے. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے احساس، شعور اور آگہی دینا ہے، اور ہم دے رہے ہیں. میری زندگی کا مقصد جو ہے نا، میری جو سیاست کا جو منتہا ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ میں جو سوچ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اپنی انا کی سوچ، اپنے وجود کی سوچ، اپنی اہمیت کی سوچ، اپنے اختیار اور اقتدار کی سوچ، وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. اب آگے لوگوں کا فیصلہ ہے نا. رنجم سرائی صاحب 97 میں ہم آپ دیکھتے ہیں پہاڑ پور سے آپ لیا پیدل چلے. آپ اس کے بعد آپ نے بھوک ہڑتال کی، اس کے بعد آپ 4 بھوک ہڑتالیں کی سر جی. 4 دفعہ جیل گیا ہوں. 2 دفعہ میں، ایک دفعہ پہاڑ پور سے لیا تک پیدل مارچ کیا. ابھی میں ننگے پاؤں پیدل مارچ کیا. میں پاگل تو نہیں ہوں پاگل. مجھے صرف اپنے رائٹس کا احساس ہے. میں ادراک چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار تم ہو تو یہ قوت ہے. جس دن لوگوں کے پاس قوت آ گئی، انجم سرائی بنے گا. جس دن شعور پیدا ہو گیا، انجم سرائی بنے گا. مجھے کوئی بتا دے آج، میں یہ سارے مجھے ایک لکھ کر بھیج دے کہ جناب ان 2 بندوں نے، ان 2 پارٹیوں نے اس ملک کو یہ دیا ہے، اس علاقے کو یہ دیا، میں مان لوں گا. مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توسا پول دیا. توسا پول دیا سر. مجھے آپ بتائیں، کوئی بھی ایم این اے ہوتا، کوئی بھی ایم پی اے ہوتا سر، یہ سارے معاملات ہوتے، اس سے زیادہ بہتر ہوتے اگر لوگوں کی اصل ضرورت ہے روزگار. جی. روزگار دیا؟ روزگار تو چھین لیا. روزگار تو چھین لیا. آپ کیا کریں؟ آپ سڑکیں بنا دیں اور لوگوں کے جیب میں کرایہ نہ ہو. جی. کیسے بنتی ہیں سڑکیں؟ جی کیوں بنتی ہیں؟ صحیح. کیوں بنتی ہیں سڑکیں؟ سفر کے لیے بنتی ہیں، آسانی کے لیے بنتی ہیں. یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ نو لمٹ ٹھیکیدار ہوتا ہے، نیچے بہت سے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، پھر کمیشن ہوتے ہیں. صحیح بات، صحیح بات ہے. اچھا سرائی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ننگے پاؤں چلے، آپ کی جو ہسٹری ہے اس میں بہت سارے واقعات ہیں. آپ اسلام آباد میں بھی آپ نے ہڑتال، اور وہاں بھی آپ نے بھوک ہڑتال، گرفتاری، گرفتاری کا کیا واقعہ ہے؟ اور جناب چودھری اشرف الحسن صاحب جی، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. ہاں جی. کہ اس زمانے میں پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے تھے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. ہم نے وہاں جا کر پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی بھوک ہڑتال کی، وہاں گرفتار ہوئے. پاکستان کی بات کی، قائد اعظم کی بات کی جی، اور پھر ہمیں سزا ملی. پھر آپ کو سزا ملی. ہم لوگ 24 گھنٹے رہے ماشاءاللہ جیل میں. اور وہاں جناب روف کلاسرا صاحب تھے ڈان میں، جنہوں نے ہماری روٹی پانی کا بندوبست کیا تھا. ہمیں جا کے ملے، ہمیں وہ سیکرٹری تھانے میں. جی. اچھا یہ بتائیں، آج آپ اسی سفر سے
اس بریک کے بعد اپنے پروگرام کا اسلام آباد کی بات ہو رہی تھی شاید جی. تو اسلام آباد میں جناب یہ ضیاء صاحب کا دور تھا اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ہمارے مقصد ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھے. تو اس زمانے میں یاد ہوگا کہ ہماری جو کچھ قوم پرست جماعتیں جو تھیں جو بظاہر وہ بنیادی اقوام کی بات کر رہی تھیں اور وہ ان کا اس میں وہ کہیں وہ پاکستان کا جھنڈا چل رہا تھا اور کہیں قائد اعظم کو گالیاں دی جا رہی تھیں. سندھ میں ایشو بنا, سندھ میں ایشو ہوا تھا, سکھر میں ہوا تھا ایسا. تو اس کے خلاف پھر ہم نے باقاعدہ ایک نوٹس دیا اسلام آباد ڈپٹی کمشنر صاحب کو. ہم نے کہا جی ہم ان کے خلاف جو ہے یہ آ رہے ہیں اور ہم بھوک ہڑتال کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے. پھر ہم گئے, ہم بیٹھے وہاں پھر ہماری گرفتاری ہوئی اور پھر وہ جو ہے وہ ایک خاصا ایشو بنا. قومی میڈیا نے اس کو رپورٹ میڈیا پہ بھی آیا. وہ پرنٹ میڈیا تھا اس زمانے میں, سوشل میڈیا تھا نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 93 کی بات, 93 کی بات ہے شاید یا 93 یا 94 ایسی بات ہے. تو ہم لوگوں نے پاکستان کی بات کی, پاکستان سے محبت کی بات کی, قائد اعظم کی بات کی, قائد اعظم کے جھنڈے کی بات کی. آپ کو ریڈ زون میں چلے گئے ہوں گے, پارلیمنٹ کے بالکل سامنے تھے, وہ ریڈ زون تھا جو بھی تھا وہاں تھے اور وہاں سے ہم گرفتار ہوئے تھے. صحیح. اچھا, عدیل چودھری صاحب نے آپ سے سوال کیا. کس نے؟ عدیل چودھری صاحب. جی جی ماشاء اللہ. عدیل چودھری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ غلام سسٹم غلام ہی پیدا کرتا ہے, آزاد ہونے ہی نہیں دیتا, کسی کے بھی ذہن کو آزاد نہیں ہونے دیتا. یہ نظام آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے قانون کے تابع ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ نظام جو ہے کتنا غلام ہے اور کہ ہم اس کو کس حد تک غلام کہہ سکتے ہیں, اس میں ہمیں اپنی سوچ کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. اب اسی میں جو عدیل صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ تو غلامی ذہن کا جو ہے نا نشاندہی نہیں کرتے, وہ تو آزاد ذہن کے آدمی ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں نا نظام میں جو ایک. تو اسی طرح ہمیں اس نظام کو, آزاد ہے نظام, اس آزادی کو لوگوں تک پہنچانا ہے, لوگوں کو آزاد کرنا ہے خوف سے, دہشت سے. ایک ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے جی کہ یہ عقیدت میں لوگ مارے جاتے ہیں, خوف میں مارے جاتے ہیں, یہ فلاں عقیدت مندی میں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں, خوف میں ووٹ دے دیتے ہیں, لالچ میں ووٹ دے دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ملازمتیں لے کر لوگ جو ہے نائب کارشد اور کوئی تبادلے کی بنیاد پر. ہمارے ادارے آکوپائی کیے ہوئے ہیں لوگوں نے. جب تک ہمارے ادارے آزاد نہیں ہوں گے, اور ان اداروں کو آزاد کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا بڑا ہاتھ ہوگا. جب تک عام آدمی اپنے آپ کو قوت نہیں دے گا, عام آدمی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا. ابھی آپ ایک چھوٹی سی بات ہے دیکھیں, آپ سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سے شام تک ہمارے یہاں جو مروجہ سیاسی قیادتیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے؟ آخر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ 2002 کا جو ایک کیبن بنا ہوتا ہے جہاں انہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, وہاں جا کر وہ رائے چینج ہو جاتی ہے؟ کیوں ہو جاتی ہے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. ہم نے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یار یہ نظام آپ کے ہاتھوں نے تشکیل دینا ہے, تخلیق کرنا ہے. آپ کے پاس قوت ہے, آپ کے پاس یہ پوری ساری اس نظام کی جو ہے نا جی بنیادی کنجی آپ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا, انجم سرائی کو تو ایک عام سا بندہ ہے, انجم سرائی جائے گا تو لوگوں کے پاس جائے گا تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوگا کہ جی کون بڑا صاحب آ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سارے بڑے صاحب آج اسی گھر میں جا رہے ہیں جس گھر میں جانا پسند نہیں کرتے. 5 سال جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ووٹر کہاں کام کر رہا ہے, دیکھنا دریائی قلعہ ہوا کتنا بڑا مسئلہ تھا. لوگ بے روزگار ہم نے متبادل آباد کاری کا مطالبہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا. لیکن مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ سارے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے یہ سارے لوگ؟ کس کو کوئی ایک مرلہ کسی کو ملا؟ اچھا, مشکل میں آپ لوگوں کے ساتھ تھے, آپ نے آواز بلند کی, آپ نے گرفتاری کی دی, آپ نے بھوک ہڑتال کی, آپ نے مسائل دیکھے, مگر ووٹ میں اسی بات پہ ذرا پھنسا ہوا ہوں کہ ووٹ آپ کے ووٹ کا حقدار عام آدمی نہیں بنتا. سر یہ تو اب عام آدمی کو سوچنا چاہیے نا. عام آدمی تو سامنے ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 سال سر ہو گئے ہیں, ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی سوچ ہے, ایک ہی میرے منشور ہیں. اب 1993 کے میرے الفاظ نکال لیں, آج کے نکال لیں, تقریریں اس وقت کی نکال لیں, آج کی نکال لیں. میں نے تو اپنا ماٹو, میں نے تو اپنا فوکس نہیں چھوڑا. اور مجھے پتا ہے, یقین کریں مجھے علم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حسن سلوک ہوگا, مجھے پتا ہے.
لیکن میں نہ کسی پہ احسان کرتا ہوں. میں نے بھوک دیکھی ہے، میں بھوک کی بات کرتا ہوں. میں نے دکھ دیکھے ہیں، میں دکھ کی بات کرتا ہوں. میں نے سفید پوشی دیکھی ہے، مجھے پتہ ہے سفید. ابھی میں جب ننگے پیر نکلا، آپ یاد ہوں گے جب ہم پریس کلب میں اکٹھے ہوئے، میری بیٹی میرے پاس آئی، ہائی کورٹ کی وکیل تھی. اس نے کہا بابا بس آپ کی تصویریں بن گئے ہیں، آپ چلے جائیں. آپ نے کہا جناب استادی چھوڑیں، بس آپ کی تصویریں ہو گئی، علامتی طور پہ ہو گیا. یار مجھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے والا انجم سرا یاد ہے، جس کے بعد 2000 روپے بجلی کا بل نہیں ہوا کرتا تھا. مجھے پتا تھا لوگوں نے 10,000 20,000 25,000 بجلی کے بل کیسے دیے ہوں گے، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹا ہوگا. یار ظاہر ہے کشمکش ہوتی ہے کہ کیا کشمکش نہیں ہوتی. بچہ مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لاش پڑی رہے، بجلی کا بل آپ دیں گے. نہیں دیں گے تو آپ کا بل بجلی رات کو شام کو نہیں ہوگی. کبھی آج تک ہوا ہے کہ ریاست نے کہا ہو ملک مقبول صاحب اس دفعہ آپ کے پیسے آمدنی کم ہے، چلو 10,000 روپے بجلی کا بل ہے، آپ 2,000 دیتے ہیں، 8,000 معاف کرتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. وہ جو کرونا میں ریبیٹ آیا تھا وہ بھی انہوں نے ایسا ایسا اور آپ پیسے دے رہے ہیں، بجلی آپ کو نہیں مل رہی. جی آپ مہنگے آج جو چیخ رہی ہے، آج آپ کی جو یعنی وہ جو وابڈا اتھارٹی ہے اور جو عدالتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ زیادتی ہوئی تھی. جی اس زیادتی کو آگے لانے میں، آشکارا کرنے میں، اس کو اجاگر کرنے میں کون تھے یار؟ ہم جیسے لوگ تھے نا. جی عام لوگ. اگر میرے پاؤں کے چھالے نہ ہوتے تو پھر یہ بات تو زیر بحث نہ آتی نا. ظاہر کسی پہ احسان تو نہیں کیا، قربانی دینی پڑتی. لیکن یار بات یہ ہے کہ ہم نے قربانی دی ہیں، میں قربانی دوں گا. مجھے بجلی کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بھوک کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یار میں اپنے اس طبقے کو بھول نہیں سکتا، میں ان دکھوں کے لمحات کو نہیں بھول سکتا. مجھے پتا آج بھی میرے جیسے لوگ بہت سے انجم سرائے اس عذاب سے گزر رہے ہیں، اور میں ان عذاب کی آواز بنوں گا اور بنتا رہوں گا. آخری پیریڈ ہے. اچھا جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کبھی بھراتی اسکول میں کے خلاف آپ درخواست دیتے ہیں کہ اس کی زمین کھا گئے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بجلی چوری سے عمارت بن رہی ہے، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اور پتہ بھی ہے کہ جب بجلی چوری سے جو عمارت بن رہی تھی اس میں تو آپ بھی تھے جس میں پھنسے تھے ہم لوگ، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا آپ کو؟ جب اس نے کہا یس آئی ایم یور جج، جی پھر کیا ہوا تھا اس ایسی صاحب کا جو رد عمل تھا، کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ پولیس آپ کے پیچھے پڑی تھی اور ہم آگے تھے پولیس پیچھے تھی. یار سر یہ ذمہ داری ہے میری، یار میری کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں کسی ووٹر پہ احسان نہیں کرتا ہوں، کسی عوام پہ احسان نہیں کرتا ہوں. میں نے یہ کام کرنا ہے، خدا نے میرے ذمہ یہ کام لکھ دیا ہے. آپ نے لکھنا ہے، میں نے بولنا ہے، میں نے لکھنا ہے، آپ نے بولنا ہے. یہ خدا کا منصب ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے. جی آواز تھل ہمارا ایک پیج ہے، انہوں نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا. بہت شکریہ. اچھا مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب آپ کے فین بھی ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی نظام کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ نظام کی خرابی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو آکوپائی کیا ہوا ہے. مفتی صاحب ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے بولیں، میرے پاس لکھنے کی طاقت ہے لکھیں. میں سیاست کر سکتا ہوں، میں سیاست کروں. آپ پیدل چل سکتے ہیں پیدل چلیں. آپ ان کے خلاف بولیں گے، ان ستم گروں کو اجاگر کریں گے، ان کے چہروں کو بے نقاب کریں گے، لوگ آئیں گے، لوگوں میں عقل آئے گی. لوگ سوچیں گے کہ یار اس پاکستان کو کیا ہو گیا، ہم پاکستان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. صحیح بات. پھر پاکستان کو کیا ہو گیا، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں اسی عوام، یار مجھے آپ یہ بتائیں کون سا جسے کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے 22 کروڑ عوام میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جو آپ کی نیابت سنبھال سکے؟ نہیں بندے تو آ گئے. دیکھیں نا اب سہولت کار وہی ہوتے ہیں، ایک بندہ آ جاتا ہے فلاں ابن فلاں. اب چہرے تو تبدیل ہو گئے، نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی ہے نا سر. نہیں پہلے فلاں سے سہولت کار سارے وہی ہیں سر. سہولت کار سارے ایک چہرہ چینج کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے. اللہ خیر باقی سارے سہولت کار وہی ہوتے ہیں. اچھا 182 میں آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اگر میں آپ سے چاہوں یہ جاننا کہ جی لیا کا سب سے بنیادی مسئلہ اگر کو آپ کو کہے وہ آپ بیان کریں اور ہم اس کو حل کرتے ہیں. بے روزگاری.
بے روزگاری سب سے بڑا اہم مسئلہ اس کو کس طرح حل کریں گے؟ اس نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے یہاں بے روزگاری. اس بے روزگاری کو آپ ختم کرنے کے لیے اس شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں میگا پروجیکٹ لائیں. یہاں آپ کے یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ بننی چاہیے, زون بننا چاہیے, فری انڈسٹریل زون بننا چاہیے. یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا تو سب کچھ بنے گا نا. یہ روزگار کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے آپ کے پاس خام چاہیے. سر اس کے لیے پالیسی بنائیں گے نا. آپ دیکھیں, آپ ہم کیوں کہتے ہیں, میں کیوں کہتا ہوں, میں کیوں نہیں کہتا میں کونسلر بنتا ہوں. میں کونسلر شاید بن بھی جاؤں. لوگ کہیں یار چلو کوئی بات نہیں, بابا جی کو بنا دو یا کوئی بات. میں کیوں کہتا ہوں میں نہیں بننا چاہتا, میں کیوں ایم پی نہیں بننا چاہتا. آپ نے باقاعدہ ایک ترتیب دینا ہے اس ملک کو. اس ملک میں کیا کرنا ہے, کہاں کھڑا ہونا ہے, اس ملک کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایم این اے ایم پی اے آپ کے چلے جاتے ہیں جی, کوئی ایم این اے صاحب مجھے بتا دے کہ اس نے لیا وسیب کے لیے بے روزگاری کے خاتمے کے میگا پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بات کی ہو, کبھی کوئی بات کی ہو, مجھے بتا کبھی کوئی بات کی. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کوئی بات نہیں کی آپ کے مطابق. ٹھیک, مجھے کہا کہ جی میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ لیا میں یہ میگا پروجیکٹ آپ ہمیں دیں, ہمیں یہ روزگار دیں, یہ پالیسی بنائیں, کوئی بتا دیں. صحیح. یہ ہمارے جو ایم این اے رہے ہیں نا جی, 30 سال رہے ہیں نا, 4 دفعہ رہے ہیں, 5 دفعہ رہے ہیں نا, یہ مجھے بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں سیشن میں نے لیا کے بے روزگاری کے نوجوانوں کو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے میں نے یہ مطالبہ کیا تھا, میں نے یہ تجویز پیش کی تھی. 5 سال گزر گئے, یہ پل کو چھوڑیں, پل کی ایک اور کہانی, اس کو چھوڑیں آپ. میں لوگوں کے آپ مجھے بتائیں, آپ کے بچے بے روزگار ہیں, آپ نے پل کا کیا کرنا ہے, مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ پل چلے گا تو روزگار ہے. یار خدا کے لیے, یار خدا کے لیے لوگوں کو کوئی آپ صحیح وہ دیں. پل چلے گا تو وہاں سے کیا روزگار آ جائے گا, دمان سے روزگار آئے گا. لیجیے اس کی اور سائنس ہے, اس کی اور تجزیات ہیں, وہ ضروری ہے, ضروری بننا چاہیے. لیکن بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ مظفر گڑھ میں آپ جائیں, انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, یہ ستم ظریف یہ ہے کہ وہاں کی ساری انڈسٹری بند ہوئی پڑی ہے, لیکن انڈسٹری قائم ہوئی. جی خان میں جائیں آپ, انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, یہ ستم ظریف یہ ہے کہ وہاں کی انڈسٹریل بند ہو گئے ہوں گے لوگ, لیکن یہ ہے کہ وہاں موجود ہے. آپ مجھے بتائیں لیا میں ہے کیا؟ لیا کا کوئی ایم این اے کھڑا ہو کے کہتے ہیں جی میں نے تو یہ کام کیا ہے جی, سوائے کسی نرس کے تبادلے کے اور سوائے کسی استاد کے جناب تبادلے کے یا کوئی نائب قاصد دے کے اپنے ذہنوں کو غلام بنانے کے کوئی دوسرا کام کیا ہے؟ کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں, آپ کے تعارف میں ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے بانی رکن کا بھی اعزاز ہے آپ کے حصے میں. ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا جن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا, آج آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ان مقاصد کی جو اظہار ہے, ملک مقبول الہی, عبد الرحمان فریدی اور جناب خالد شوق, محسن عدیل صاحب, یہ سارے اسی پریس کلب کی جو نا خوبصورت چہرے ہیں. اور ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم نے جو ہم جیسے جو بوڑھے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیسی آبیاری کی ہے, کیسے خوبصورت لکھنے والے اور ذہین صافی جو نا لیا کے لوگوں کو دیے ہیں. باقی وہ ہماری آپس کی اندر کی بات ہے کہ کون بنے گا, کیسے بنے گا, کیوں بنے گا, کیوں نہیں بنا. اس کو اس موضوع یہاں میں کہ امیدوار کے حصے سے بیٹھا ہوں, مجھے فوراً وہاں نہ لے جائیں نا, اسی کمرے میں جہاں آپ میرے پہ چڑھائی کرتے ہیں وہاں نہ لے جائیں, مجھے آگے سیاست کی طرف لے چلیں. سارا صاحب, جب میں نے آپ کو لیا کے سیاسی شخصیات کو تھوڑا سا دیکھا تو مجھے ایک فرق جو نظر آتا ہے, ہیلپ لائن ود انجم سارا جی, یہ کیا ہے؟ اگر آپ 2010 اور 2009 کی فیس بک کو اگر آپ دیکھیں اور یوٹیوب کو دیکھیں تو آپ کو ہیلپ لائن ود انجم سارا اس وقت بھی نظر آئے گا یار. جی, اور اس زمانے میں بڑا سیلاب آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اور اس زمانے میں میرا پروگرام بھی تھا ایف ایم پہ ہوا کرتا تھا, ہیلپ لائن سیلاب زدگان متاثر نے سیلاب ود انجم سہرائی. جی, پھر ہیلپ لائن آ گیا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے سر جس پہ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے اور میرے خاندان کو
اس قابل کیا ہے کہ میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہوں، اپنا اللہ کے جو مجھے نوازا ہے، ہم اپنے جو میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کھڑے وقت میں کام آتے ہیں. اور یہ کوئی میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، بڑا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں جو میں بار بار اس کو دہراؤں. وہ خدا نے مجھے ہمیں توفیق دی ہے، میرے بچوں کو توفیق دی ہے. ہم نے جو اپنا ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے، فیملی فنڈ، وہ فنڈ جو ہے نا جو بچے مجھے دے دیتے ہیں، اور اس فیملی فنڈ کے تحت ہم اسٹوڈنٹس کو، بچیوں کو، یعنی میں آپ کو صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں لیا یونیورسٹی کے اساتذہ کو یا وہاں کے جو ملازمین تھے ان کو 3 مہینے تنخواہ نہیں ملی، تو وہ میرے پڑوس میں تھے. ہم نے وہ فرض ادا کیا، ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، کوئی شادی ہے، غمی ہے، کوئی رمضان شریف کا موقع ہے، تو ہم وہ کردار ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ 10-12 سال 15 سال ہو گئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں لیتے. میرے بچے ہوتے ہیں اور ان کی جو صدقات اور ان کی جو زکوٰۃ ہے ہم لوگ ایک جگہ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ دوستوں کو اگر ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے تب بھی ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جی، ہمیں مشکل وقت میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے کام آنا چاہیے. اور شاید یہی ایک پریکٹس ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نواز رہا ہے، ہمیں بھی زندہ رکھے ہوئے. اگر کوئی جواز نہیں ہے ہماری اس زندگی کا کوئی. اچھا، یہی جو عمل آپ کرتے ہیں، کیا اس کو ہمارے جو دیگر سیاسی عمائدین ہیں، کیا ان کے لیے یہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں؟ میں انہیں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے، اور وہ کرتے بھی ہوں گے. لازمی بات ہے، اچھی بات ہے. ہمیں یعنی میرا کسی ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں سب کے لیے کو احترام دیتا ہوں، سب لوگ میرے سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن جو کورس سٹیٹس ہے اس سیاست میں اور جو اس سماج میں اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں. وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں اور وہ مجھ سے اچھے لوگ ہیں سارے. لیکن بہرحال میرا ایک طبقہ ہے، عام آدمی کا طبقہ، اور عام آدمی محروم اقتدار ہے، محروم اختیار ہے، باوجود قوت کے، باوجود اکثریت کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوت جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اکثریت والوں کو بالادست ہونا چاہیے، تو عام آدمی کو بالادستی ملنی چاہیے. بالادستی ہمارا حق ہے، اقتدار ہمارا حق ہے. ہم اکثریت میں زیادہ ہیں. یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہی لوگ کیڑے مکوڑے ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ بنتے ہیں نا. یا کیڑے مکوڑے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ سوچ لینا ایک دفعہ سوچ لیں، اس دفعہ سوچ لینا کہ یار یہ بابا جی کی بات پہ عمل کر کے تو دیکھ لیں، اپنی وجود کا احساس تو کریں. کیا آخر ہے، کیا کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے اور ان میں ہے؟ یہ عام آدمی یہ اعتماد پیدا کرے گا تو تبدیلی آئے گی. ہاں، وہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، ظاہر خاص آدمی نے تو ہمیں تو متوجہ نہیں ہونا. اچھا، آپ کی یہ 50 سالہ جو جدوجہد ہے، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنی کامیابی سمیٹ لی؟ میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب ہوں، بہت کامیاب. کس طرح کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ملک صاحب یقین کریں جی، میں جب اپنے اور اپنے بچوں کی کامیابی کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے کوئی ان کے وجوہات نظر نہیں آتے. اچھا پروفیسر، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. رب کا کرم بھی اسی لیے ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کے لیے میں نیک نیت ہوں، میرے اندر کوئی بدنیت ہی نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. میں عام آدمی کے عزت اور انا کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور مجھے کرنی چاہیے. پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے آپ سے سوال کیا. انہوں نے کہا میرے نزدیک لیا کے سیاستدانوں نے اپنے تئیں لیا کی عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کافی کام کیا. ہر ایک نے اپنا حصہ ضرور ڈالا. دیہات سے رابطہ سڑکیں، لالہ کریک، پلیں، ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور تعلیمی ادارے. میں تو ان سے یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا، اختلاف نہیں کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جی کہ اس وسیب کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو بیسک مسائل ہیں عام آدمی کے، ان کی طرف ہمارے سیاستدانوں کی توجہ نہیں ہے. اگر توجہ جاتی تو ہمارا عام آدمی آج خوشحال ہوتا، باہر روزگار ہوتا. اور اسے یہ دیکھیں سڑکیں تو یار حفیظ اللہ تھن صاحب بن جاتے نا، اس سے زیادہ اچھی سڑکیں بن جاتی. ایسی کی بات ہے، سڑکیں بن جانا، سکولوں کا اپ گریڈ ہو جانا، ملازمتیں، یہ ایک پروسیس ہے سر، ایک پروسیس. بنیادی طور پہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وسیب کے نشیب کے لوگوں کے لیے کیا ہوا. اس وسیب میں جن لوگوں نے یعنی آکوپائی کیا
مقبوضہ کیا اس سیب کے یعنی زمینوں کو، ناجائز الاٹمنٹ، ناجائز ایڈجسٹمنٹ، کہاں گئے وہ؟ اچھا، بھراتری ٹرسٹ کا آپ ایک زمانے میں بڑا شور کرتے آپ تھے، آج بھی کرتے ہیں. وہ کیا بھراتری ٹرسٹ کیا ہے؟ برادری ٹرسٹ ہندوؤں کی زمین تھی جی جو وقف کی گئی، اور وہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے حکومت کوئی الاٹ کرا لیے ہوئے جس کا بس. نہیں، یہ بھراتری ٹرسٹ کس اور سب سے بڑی بات، ٹرسٹ کس حوالے سے کام سب کرتا سے بڑی بات یہ ایسے اسکول کا ٹرسٹ تھا جو انہوں نے بنایا تھا. سب سے بڑی ایک اہم بات بتاؤں، جی اہم بات کیا؟ 2008 میں جب پرویز مشرف صاحب صدر تھے، یاد ہوگا ایک اپلیکیشن میں نے دی تھی، اس اپلیکیشن پہ انکوائری ہوئی. اس اپلیکیشن کی انکوائری میں یہ بات ثابت ہوئی کہ صحیح اسکول کا بھراتری ٹرسٹ جو تھا اس کی زمین جو ہے وہ گم ہے، وہ کھاتے میں چلی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں پنجاب اسمبلی میں کس ایم پی اے نے بات کی تھی؟ وہ لاہور کے ایم پی اے تھے، شیخ صلاح الدین سے. ہمارے ایم پی اے کو تو، ہمارے ممبران اسمبلی کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی تھی، آج تک نہیں ہوئی. نہیں، پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایم این ایز نے سڑکیں بنائی، پلیں بنائے، تعلیمی میں ادارے تم سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں سر، میں کب پہ اختلاف کر رہا ہوں؟ بہادر کے ایجوکیشن کالج ایک ایم پی اے نے بنایا. سر یہ دیکھیں، یہ سڑکیں، پلیں، ہسپتال بناتے ہوئے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچا کہ اس بارے میں سوچتے ہیں. ایجوکیشن کالج مار فضل سمرا صاحب کی محنت تھی، ایلیمنٹری کالج تھی، وہی ایجوکیشن ایلیمنٹری کالج تھی، اس پہ آپ نے بہادر کیمپس کا بورڈ لگا دیا. جی، ایک کالج ذبح ہوا، ایک ادارہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا، ٹھیک ہے جی. پھر اسی بہادر کیمپس کی بلڈنگ پہ، اسی ایجوکیشن ایلیمنٹری کالج کی بلڈنگ پہ آپ لیا یونیورسٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. مجھے بتائیں نا، کیا لیا یونیورسٹی کا یاسٹک یہ ہوتا ہے؟ حفیظ اللہ سب سے ذرا پوچھیے گا، کیا کامرس کالج کے یاسٹک یہ ہوتا ہے؟ آپ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا بورڈ لگا دیا. جی بورڈ بن گیا، جی بن گیا. آپ جائیں نا بکھر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دیکھیں، راجن پور کا دیکھیں، بہاڑی کا دیکھیں، جنگ کا دیکھیں، صحیح، اور آپ اپنا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دیکھیں. وہ تو میں کہوں گا وہ 9 ایکڑ رقبہ لے لیا ضلع ناظم صاحب نے، تو چلو آپ کا کوئی تھوڑی سی باؤنڈری وال بن گئی آپ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی. آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تو آج بھی گم ہے، ملا نہیں ابھی. کہاں ملا؟ آپ ہی تو لکھتے ہیں نہیں ملا اب تک. اچھا سارا صاحب یہ بتائیں کہ آپ تعلیم اور تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اپنی لائبریری میں نے سنا ہے بہت ضخیم اور وسیع. مجھے شوق ہے، میں پڑھتا ہوں. میری جو تعلیمی کمی رہ گئی تھی میں نے ان کتابوں سے پوری کی ہے. میں نے مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کو پڑھا، غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کو پڑھا. میں بہت اچھی کتابیں میرے پاس ہیں، اور بہت سی کتابیں جو دوست لے جاتے ہیں پھر وہ اپنے پاس اعزاز کے طور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے بندے کو، اور وہ آپ کو کتاب جو ہے وہ ایک اچھا ساتھی ہے، آپ کا ایک اچھا ہم سفر ہے، آپ کو ایک اچھا مشورہ دیتی ہے. آپ کو زندگی مجھ میں جو میں سمجھتا ہوں جو تھوڑی بہت لکھنے کی صلاحیت ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ اچھی کتابیں اور اچھے دوستوں کی وجہ سے ملتی ہے. آپ نے خود بھی کتابیں لکھی ہیں؟ اس وقت میری 4 کتابیں ہیں سر. 4 کون سی؟ 4 کتابیں ہیں. ایک کتاب 1984 میں تھی، پاکستانی اقلیتوں کے بارے میں، شاید وہ پہلی کتاب ہے جو پاکستانی اقلیتوں کے بارے میں کسی مسلمان جرنلسٹ نے لکھی تھی. اور پھر دوسری جو کتاب آئی تھی وہ آپ نے اور میں نے اکٹھے بیٹھ کے لکھی تھی. وہ ایک تبصرہ تھا، جو ایک کتاب تھی انسان کو بچایا جائے، اس پہ ہم نے وہ لکھا، اور وہ تبصرہ بہت طویل ہو گیا تھا، 100-150 صفحات کا ہو گیا تھا. تیسری کتاب ایک عقابوں کے ہم سفر تھی، جو 4 روزہ حیدرآباد کا تھا ہمارا ایک سفر نامہ، وہ ہم نے لکھا. اور پھر ایک ابھی حال ہی میں جو شب روز زندگی، جس کی آپ نے تقریباً رہنمائی میں بھی آپ شامل تھے، وہ کوئی 350-400 صفحے کی کتاب ہے. تو اس کے علاوہ 2-4 کتابیں اور بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی تھی تو وہ بہتر ہو جائیں گے. صحیح. اب اس کتابی سفر میں اور اس کتاب زندگی کا جو سفر ہے، اس میں سب سے یادگار چیز آپ کو کون سی محسوس ہوتی ہے، یاد آتی ہے؟ زندگی کا لمحہ یاد. آج میں سب سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سچی بات کی بات بتا رہا ہوں. جب میں کھانے کا لقمہ توڑتا ہوں، میں بول نہیں پاتا، نہیں بول پاتا. اور وہ نہ بھولنا جو ہے نا، میرے عزم کو راسخ کرتا ہے.
میں چاہتا ہوں جو سہولتیں مجھے آج مہیا ہیں یار وہ سب کو ملے. یہ جدوجہد جو میں نے کی ہے، میں نے کوئی جدوجہد نہیں کی، میں نے عام آدمی کی بات کی. خدا نے مجھے سکھ سب سے بڑی عبادت ہے سر. میں اس عام آدمی کی بقا کی بات کر رہا ہوں، استحکام کی بات کر رہا ہوں، عزت اور انا کی بات کر رہا ہوں. یقین کریں یہ میرا وہ سفر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فران کی چوٹی پہ جب لوگوں کو بلایا تھا تو وہاں عام آدمی کے انا کی عزت کی بات کی تھی، خدا واحد کی بات کی تھی. آج بھی خدا ہیں، زمین کے خداؤں سے آپ لڑ رہے ہیں. صحیح بات. میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، ایک خدا کی طرف بلا رہا ہوں. یار خدا کے لیے اپنے لیے جیو یار، اپنے لیے. انبیاء کرام نے کیا میسج دیا؟ اپنے لیے خدا کی پرستش کرو، اپنے لیے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. آج ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. تمہیں غلام نہیں پیدا کیا گیا، آزاد پیدا کیا. اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا. تو آپ کہتے ہیں کوئی لمحہ بھولتے نہیں بھولتا. میں میری زندگی کے ہر لمحے میں جو میں نے دکھ چکھا ہے نا وہ امر بن گیا، بلکہ امر دھارا بن گیا. جی فرینڈز، یہ تھے انجم سہرائی صاحب. آپ فرما رہے تھے کہ کوئی لمحہ زندگی کا بھولتا نہیں. ساری زندگی جدوجہد کی، لقمہ توڑتا ہوں تو سب کچھ یاد رہتا ہے، یاد آتا ہے. جدوجہد کی، لیا کے لیے، لیا کے عوام کے لیے، لیا کے باسیوں کے لیے، یہ سوچتے ہوئے جدوجہد کی کہ اس کوشش اور کاوش سے سماج بدلے یا نہ بدلے، مجھے اپنے حصے کی شمع ضرور جلانا ہے. یہ سفر سہرائی صاحب کا نصف صدی کا قصہ ہے جو ظاہر ہے کہ ان 30 منٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کسی وقت دوبارہ انجم سہرائی صاحب سے نشست رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ آج پروگرام میں فنی خرابی کی وجہ سے آپ سے کچھ دیر کے لیے ملاقات منقطع رہی. آپ کا بھرپور ساتھ رہا. آپ نے اپنی ان پٹ، اپنے کومنٹس سے ہمیں نوازا، اپنی رائے ہمیں دی. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. انچارج پروگرام عبدالرحمان فریدی اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.